سینٹرز کے جو ممبرس ہیں ان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے مطابق اس سینٹر میں کوئی کام نہیں ہوا ہے اور یہ ایک محض کلب بن کر کے رہ گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمیں اس کو ایک انٹلیکچوئل ہب بنانا ہے، ایک دانشورانہ مقاصد کے لیے ایک سینٹر بنانا ہے، تو ہمیں وہ سارے کام کرنے ہوں گے جو اس کو اس راستے پہ لے جا سکتے ہیں۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کا جو پورٹل ہے، ویب سائٹ ہے، بالکل انفیکٹو ہے۔ جس طرح سے سینٹر کے معاملوں کو کورٹ کچہری کے اندر لے جایا گیا اور اس سے سینٹر کی بدنامی ہوئی، کیا یہ کس حد تک ٹھیک تھا اور کیا کورٹ کچہری کے ان ووادوں سے بچا نہیں جا سکتا؟ بالکل بچا سکتا، 100% آپ صحیح کہا۔ میں سوال کیا ہے، کوئی جواب ہی ہے۔ 100% بچنا چاہیے تھا۔ 1 سال ہمارا سینٹر کا خراب ہوا۔ سینٹر کے قریب لوگ بتاتے ہیں 1 کروڑ سے اوپر زیادہ پیسہ خرچ ہوا ہے، جو آبزرور اپوائنٹ ہوا ہے، جو اس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کے اوپر، کورٹ کچہری میں وکیلوں کے فیس کے اوپر۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہوا ہے۔ یہ کس کا پیسہ ہے؟ میرا، آپ کے ممبروں کا پیسہ۔ ہمارے پاس کوئی اور آمدنی تو ہے نہیں اپنے گھر کے۔ آداب ناظرین، ہمارے اس شو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رئیس احمد، اور چناؤ اور الیکشن کا نام ذہن میں آتے ہی ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی تصویر کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے وہ ابھرتا ہے کہ بڑی بڑی ریلیاں جس میں جھنڈے اٹھائے لاکھوں ہزاروں لوگ اور بھاشن دیتے ہوئے نیتاگان۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایک الیکشن ایسا بھی ہے جہاں ملک کے دوسرے سب سے بڑے طبقے کے رہنما ایک ایسا الیکشن لڑتے ہیں جہاں وہ ملک کی اور قوم کی اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے بیٹھ کر کے فیصلے لے سکیں۔ ایک بہت ہی پوش علاقہ دلی کا لودھی کالونی، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، جس کے الیکشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پولیٹیشین سے لے کر کے بیوروکریٹس اور بڑے بڑے میڈیا پرسن اور تمام بزنس مین آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ اس میں دوسری طرف جہاں آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے اب کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی، جہاں ان دنوں چناؤ کی گہما گہمی ہے، اور اسی کے چناؤ کے لیے، اس کے مینجمنٹ کے چناؤ کے لیے جو لوگ آج اس کے میدان میں موجود ہیں، چناؤ میدان میں، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ آج یہاں موجود ہیں، جو UPSC کے جوائنٹ سیکرٹری رہے ہیں، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اپنی خدمات انجام دی ہیں، مانو یونیورسٹی کے جیسے بڑا نام کے اندر وہ پرو وائس چانسلر کے طور پر اپنے خدمت انجام دے چکے ہیں اور اس کا نام بلندیوں پر لے جا چکے ہیں۔ اب آپ پہچان ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں خواجہ ایم شاہد صاحب کی، جو اس بار انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے الیکشن میں اپنا چناؤ میدان میں ہیں۔ تو لہٰذا آج وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جانتے ہیں کہ ان کے ذہن میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو لے کر کے اور قوم کی ترقی کے لیے کیا کیا ذہن میں باتیں ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی خدمت کو انجام دیں گے۔ خواجہ شاہد صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے شو کے اندر۔ سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اس سینٹر کے بارے میں کیا رائے ہے اور کیا آپ لوگوں کو اس بارے میں اپنے خیالات بتانا چاہتے ہیں؟ رئیس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا ہے۔ مختصراً میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے سب سے پرانے ممبروں میں سے ایک ممبر ہوں، اور آج کی تاریخ میں جو جتنے بھی اس کے لیونگ ممبرس ہیں، زندہ ممبر ہیں، ان میں میرا نمبر 4 ہے۔ میری وابستگی 1983 سے ہے، سمجھے 40 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے اس کی پوری تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان لوگوں سے ملاقات کری ہے جنہوں نے اس کو قائم کیا تھا، چاہے اس میں حکیم عبدالحمید صاحب شامل ہوں، چاہے سعید الشفیع صاحب ہوں، چاہے بیگم عابدہ احمد ہوں، چاہے چودھری عارف صاحب ہوں۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بڑا ڈریم لے کے، بڑا خواب لے کے یہ سینٹر قائم کیا تھا۔ تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ اس سینٹر کا مقصد کیا ہے۔
یہ سینٹر جب قائم کیا گیا تھا تو اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک دانشورانہ سینٹر ہو، مرکز ہو، جہاں دانشورانہ طور پہ مسلمانوں کی تعلیم کے، ان کے کلچر کے، ان کی تہذیب کے تعلق سے، ان کے علم کے متعلق، ان کی بہتری کے متعلق گفت و شنید ہو، ریسرچ ہو، ڈائلاگ ہو، اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ کام کیے جائیں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے، اس کو آپ الفاظ میں، جملوں میں کہیں بھی جوڑ سکتے ہیں۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ یہ اس کا میمورنڈم ایسوسیشن ہے جو سب سے پہلے بنایا گیا تھا 1983 میں، 81 میں یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے، اور یہ اسی وقت میمورنڈم ایسوسیشن بنا تھا جو حکیم عبدالحمید صاحب اس کے صدر تھے۔ اس میں اس کے اغراض و مقاصد بہت واضح دیے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، میں بھی پڑھ کے سنا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس وقت اس کے پڑھنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ جو میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے، یہ اغراض و مقاصد کو دیے ہوئے ہیں، اور پھر یہ بھی دیا ہوا ہے کہ ان اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے یا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے۔ تو اس میں پوری تفصیلات دی ہوئی ہیں، اس میں کچھ چنیدہ باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ جی جیسے مثال کے طور پہ ریسرچ، جی مثال کے طور پہ تحقیق، مثال کے طور پہ سیمینارز، ورکشاپ، پبلیکیشن، انٹر کمیونٹی ڈائلاگ، مثال کے طور پہ ہندوستان کے لوگوں کا، خاص طور سے مسلم ممالک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا، اس ملک کے بارے میں جو غلط فہمیاں اس کو دور کرنا، یہ اس پہ لکھا ہوا ہے، بڑا اہم ہے، اس کو ہم لوگوں نے کبھی توجہ نہیں کری۔ تو یہ ایسی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جس کو کرنا چاہیے تھا، اور یہ شاید ایک کرنے میں ناکامیاب ہوا ہے۔